بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 1، تعارف تجوید۔ تجوید کیا ہے؟ مخارج و صفات اور تلاوت کے قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھنا۔ قرآن مجید کو پڑھتے وقت مخارج، صفات اور قواعد کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اسے کہا جاتا ہے تجوید۔ اب تجوید کہاں پر موجود ہے؟ قرآن مجید کے ہر صفحے پر موجود ہے، ہر صفحہ کیا بلکہ ہر سطر پر موجود ہے، اسی لیے اس کا جاننا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پہنچایا۔ آئیے ہم بھی اس طرح قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، لیکن ہم اس طرح پڑھنے کے لیے جس طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، تجوید سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ انہی کلاسز میں، اسی کورس میں ہم ویسا قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کریں گے اور قرآن مجید کو سیکھیں گے تجوید کے ساتھ انشاءاللہ۔ اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا۔ اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص قرآن کو خوش الحانی یعنی اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھی آواز سے پڑھنا کافی نہیں ہے، حروف کے مخارج صحیح نہ ہوں، حروف کی صفات درست ادا نہ ہوں، تجوید کے قواعد میں غلطیاں ہوں، تو پھر اس خالی اچھی آواز کا پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اچھی آواز کے پڑھنے کے ساتھ ان تینوں چیزوں کا لحاظ رکھنا، ان تینوں چیزوں کو بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ مخارج میں غلطی ہو، واللہ علیم، واللہ علیم یعنی کہ عین کی جگہ حمزہ پڑھ لے تو علیم خوب جاننے والا، اور علیم دردناک، استغفر اللہ، معنی بالکل بدل گیا، یعنی کہ ہم ایک مخارج عین کا اپنی جگہ سے ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ صفات میں غلطی ہو، اللہ اکبر اس کی جگہ کوئی اللہ اکبر پڑھے، کیونکہ اللہ اکبر اردو کا ورڈ ہے اور اللہ اکبر عربی کا ورڈ ہے، دونوں کے ورڈز میں ڈفرینس ہیں، اگر ہم دونوں کو ایک جیسا پڑھیں گے تو وہ عربی کا لفظ نہیں رہ جائے گا۔ قواعد میں غلطی ہو، خلقنا ہم نے پیدا کیا، خلقنا ان عورتوں نے پیدا کیا، صرف ایک الف کا ادا نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، پورا معنی بدل جاتا ہے، اور ہم اللہ کی خلقت کو کسی انسان کی خلقت میں بدل دیتے ہیں، یعنی کہ معنی ہی بدل دیا، مطلب کہ پوری جان ہی نکال دی ہم نے اس ورڈ کی، کہ ایک الف کو شارٹ کرنے کی وجہ سے۔ یہ قواعد کی غلطیاں ہیں، یہ بہت ہی بیسک غلطیاں، یہ 3 پوائنٹس ہیں، یہ ہیں ضروری ہیں تجوید میں۔ تلاوت کے دوران ہم سے غلطیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ صحیح طریقے سے نہیں سکھایا ہوتا یا نہیں سیکھا ہوتا، مادری زبان جیسے اردو وغیرہ کا اثر اور تجوید کا پتہ ہی نہیں چل سکتا، جس کی وجہ سے ہمارے تجوید میں، ہماری تلاوت میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ مقاصد: قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے میں آپ کی مدد کرنا، تجوید کے بنیادی قواعد، ان کی اہمیت بتاتے ہوئے سکھانا، اور ساتھ ہی یہ بتانے کی کوشش کرنا کہ یہ قواعد کیوں اہم ہیں، بار بار آنے والے الفاظ کے ذریعے ان قواعد کی مشق کرنا۔ قرآن مجید کے درست طریقے پر تلاوت کرنے پر خود آپ کو ایک خوشی ہوگی اور پڑھنے کا مزہ آئے گا، اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہے ہیں اس کلاس کے ذریعے، اور اس کلاس میں کس کے ذریعے؟ قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے اور قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے تھوڑے سبق سے ہم تجوید کو سیکھیں گے۔ شیطان کو ہرگز موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو کہے کہ آپ مصروف ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک اسے پہنچانے میں ہماری مدد فرمائے۔ ربی زدنی علما، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔